اپنی عقل سے. شریعت میں عقل نہیں چلتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسا جو کرتے ہیں موضوع پر چمڑے کے موضوع پر مسا کرتے ہیں تو اوپر کرتے ہیں. اگر عقل سے بات ہوتی تو نیچے کرنا چاہیے تھا مسا. تھوڑا بہت ریت نہ جاؤ ہٹ جائے. شریعت میں عقل نہیں ہے. عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے جو میں نے کہی ہے, اس کو علماء جاننا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے چاہے کتنے بھی قابل ہوں, چاہے مولوی کہلایا ہوں تو کچھ بھی کہلایا ہوں, شریعت کو عقل کے تابع کیا ہے تو گمراہ ہوئے. گمراہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے تو بات کرتے ہیں. تو ہم کو سمجھایا نہیں. یہ جو جیسی کرسی جس میں بیٹھا ہوں یہی کافی ہے. ہر کرسی پہ بیٹھنا ہے, اس میں سجدے کی رکوع کی فلاں کی سب ضرورت نہیں ہے. شریعت نے مسئلہ بتایا اگر آپ کو مجبوری ہے تو رکوع کے لیے کم جھکو اور سجدے کے لیے زیادہ جھکو. کیا ضرورت ہے دنیا بھر کی اس میں پر کھڑے کر. اور بہتر یہ ہے کہ جو معذور حضرات ہیں وہ کرسی پہ بیٹھنے ہیں بجائے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں. نیچے تو بیٹھتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, ویسے بھی بیٹھتے ہیں. ہر وقت کرسی پہ کون بیٹھا رہتا ہے؟ کہ یہ کرسیاں جو مسجد میں لگی ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں اللہ کو ایسا معذور ہو جائے نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے پوری ہے. لیکن جو نیچے بیٹھ سکتا ہو بہتر ہے بیٹھ کر نماز بیٹھ کے پڑھیں, کرسی کا نہ بیٹھے. یہ ضمن چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس میں ہم نے کیا منطق لگائی, میں وہ بتا رہا تھا. ہم نے اس میں یہ منطق لگائی کہ ہمارے پاس مال آیا ہے, پیسہ آیا ہے 10 دن پہلے. ہمارا سال پورا ہو رہا ہے پہلے رمضان اور 10 دن پہلے ہمارے پاس رقم آئی. لیکن اس کا سال تھوڑی پورا ہوا ہے. وہ پچھلے سال کا جو نصاب ہے اس کا سال پورا ہوا, اس کا سال تو ابھی 9 مہینے سے 11 مہینے سے زیادہ بڑے ہو گئے. اور اپنے حساب سے لگا کرتے ہیں اس کا سال جب پورا ہوگا, اس کا سال جب پورا ہوگا, اس کا سال جب پورا ہوگا. یہ عقل کی مہربانی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے رمضان کو مثلا یا کوئی بھی تاریخ آپ نے متعین کر لی ہے جو آپ کا سال پورا ہوا ہے تو پورے سال کا حساب لگے گا. کل آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپے آئے ہیں اور آج سال پورا ہو رہا ہے تو وہ 2 لاکھ کو جڑیں گے زکوٰۃ میں. تو اس لیے اس کا بھی دھیان رکھیں. یعنی جس تاریخ میں ہمارا نصاب پورا ہو رہا ہے, سال پورا ہو رہا ہے, یہ ہم نے یہ تو اسی تاریخ کو متعین کر لیا جس دن ہم صاحب نصاب ہوئے تھے. یہ ہم نے اپنے اعتبار سے طے کر لیا. مثلا رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ پاس مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, 5 دن پہلے, 10 دن پہلے, 1 دن پہلے جو بھی مال آیا ہے اس سب کا حساب لگائیں گے اور 2.5% ہمیں نکالنا پڑے. دیکھو اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ ہی نے ہمیں مال دیا اور اللہ ہی اپنے دیے ہوئے میں سے کہہ رہا ہے کہ تم 2.5% نکال دو. یہ مال ہمارے لیے حلال اور پاک ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ 2.5% تم رکھ لو اور 97.5% نکال دو تو علماء فرماتے ہیں یہ کوئی ظلم کی بات نہیں تھی, یہ انصاف تھا. وہی دے رہا وہی مانگ رہا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم زکوٰۃ کے لیے آیا ہے. وہ بھی زکوٰۃ تو فرض ہے ہی, لیکن اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے. تمہارے امیر لوگ تمہارے غریبوں کو دیں. ہم اپنے بھائیوں کو ہی دیں. بہت مختصر سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اگر مستحق پہ زکوٰۃ دیں تو بھائی کو بھی دے سکتے ہیں, بہن کو بھی دے سکتے ہیں, جی چچی کو بھی دے سکتے ہیں, چچا کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے کنبہ والوں کو دے سکتے ہیں خوب. اور دے سکتے ہیں کہ دینا چاہیے, زیادہ ثواب ہے.
اور پھر اس کے بعد جو مسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں ان کا بہت زیادہ ثواب ہے. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے ساری جگہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے. ایک دن وہی آئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو. اور جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس کو علم ہے، اللہ کو علم ہے. اب کوئی جیسے تو تھے نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجمع تھا. سنتے ہی سب کے دل میں بھلا ایسا کون ہو سکتا ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو سب کچھ قربان کر دیا اللہ کا حکم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ اور اس رسول کی محبت میں سب کچھ لٹایا. انہوں نے جان بھی لٹائی، مال بھی لٹایا، وطن بھی لٹایا، ہر چیز کو قربان کیا. اب یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہلچل مچ گئی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس کے راستے میں اپنی محبوب چیز کر سکو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. ان کا باغ مسجد نبوی کے قریب ہی تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے. اس میں کنواں تھا، اس کا ٹھنڈا پانی آپ پیتے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مجھے سب چیزوں میں محبوب میرا یہ باغ ہے. بہت اچھی کھجور آتی ہے، بڑا اچھا میٹھا پانی ہے، مجھے سب چیزوں میں زیادہ یہ پسند ہے، اس کو قبول فرمائیے، اللہ کے لیے صدقہ ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا بھائی یہ اپنے رشتہ داروں پر اس کی آمدنی جو ہے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کر دو. سب سے پہلے رشتہ داروں کو خیال دلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ انہوں نے فوراً اس کو وقف کر دیا، اس کی آمدنی وقف کر دی. اپنے رشتہ داروں پر اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا. دور ہونے کی ماشاء اللہ. اور آج وہ باغ مسجد نبوی میں اندر آ گیا. وہ باغ کی جگہ مسجد نبوی میں اندر آ گئی اور مسجد نبوی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. اس وقت مسجد نبوی کا جو تھی اس کے اعتبار سے تو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. جن حضرات نے دیکھا ان کو پتا ہے 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو معمولی مسجد ہے، اتنا بڑا ماشاءاللہ اس کا صحن ہے. تو بہرحال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے اپنا محبوب کا اللہ کے راستے میں دے دیا. ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، ان کے پاس کچھ زیادہ ہے نہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سب سے محبوب چیز ان کا گھوڑا سوار. اس لیے اس وقت کارے وارے تو تھی نہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ یہی سواری تھی. ان کو بڑا پسند تھا وہ گھوڑا. اور گھوڑا بڑا متی و فرمردار ہوتا ہے، بہت سمجھدار اور چالاک ہوتا ہے. بعض جانور بڑے عجیب ہوتے ہیں. سب چیزوں ان کو محبوب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اعلان پیش کرتے ہیں، حضرت مجھے تو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو قبول کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے کہاں ہے اسامہ بن زید؟ زید بن حارثہ کے لڑکے کہاں ہیں اسامہ؟ وہ کھڑے ہوا آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت میں نے تو اس کو صدقہ کیا ہے، میں تو گھر سے نکالنا چاہتا ہوں اس کو۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر وحی آ گئی ہے، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ قبول تو کروانا ہے، مال گھر کے گھر میں رہا اور قبول ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہم اپنوں کو بھی دیتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ظاہر بات ہے گھوڑے کی ضرورت تھی اس وقت، جتنے بھی سفر تھے اور دینی مشقتیں تھیں وہ سب گھوڑے کے ذریعے، جہاد میں ضرورت تھی گھوڑے کی، تو آپ نے گھوڑا اپنے گھر میں بٹھا دیا، باپ نے جو بیٹا استعمال کر۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سلسلہ چلتا رہا بات تک بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ فلاں قیدیوں میں اچھی بات ہو تو بھیجو، خرید کر بھیجی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑی، بہت پسند آیا، تو فرمایا کہ وہ ہو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہو اللہ کا راستہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ تو کہہ دیا جا اللہ کے لیے تو آزاد ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے محبوب مال کو جب اپنے محبوب اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو پھر اس کا دنیا آخرت میں بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مال جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو، یہ سونا چاندی کی شکل میں اس کو تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد میں جہنم کی آگ میں بھی اس سے تمہاری پیشانی کو، یعنی جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ فرمایا یہ اس کا مزہ ہے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اس کا مزہ چلو۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو روکنے والے اپنی مصیبت مول لینے والے، اور اگر زکوٰۃ ہم صحیح نکالیں تو سارا نظام صحیح ہو جائے۔ آج جہاں بھی چلے جاؤ بھکاری ہیں، آپ کسی بھی ٹھیک میں جا کھڑے ہو جاؤ، اپنی شہر کی بات کر رہا ہوں، نام لکھنے کہیں بھی چلے جاؤ، آپ اگر اکیلے ٹھیلے پکڑے ہوں تو دوسرا آدمی مانگنے والے ضرور ہو جائے گا۔ اس قدر لوگ ضرورت مند ہیں، اگر ہم زکوٰۃ پوری نکالیں تو یہ سب ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اور زکوٰۃ میں ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، منطق لگائی اس میں، جب بھی موقع لگا خرچ کر دیا، 500 خرچ کر 1000 خرچ کر دیا، 100 خرچ کر دیا، دیتے رہتے ہیں۔ اس سے نہیں زکوٰۃ ادا ہوگی صحیح، پورا حساب لگائیے آپ۔ کئی لوگوں کے 50-50 لاکھ زکوٰۃ آ رہی ہے، آپ نے اگر لاکھ روپے خرچ کر دیے تو اتنے سارے زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، پورا حساب لگائیے اور زکوٰۃ کو ذمہ داری سے ادا کیجیے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اندازے سے یوں خرچ کرتے رہنا، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس مال کم ہو جائے گا، گھٹے گا، جس خدا نے اتنا دیا وہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں نقصت صدقۃ من مالی، مال خرچ کرنے سے اور مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، انسان ہو، جانور ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، دریا کی مچھلیاں ہوں،
بحر و بر میں جو بھی حیوان ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ روزی پہنچ کر رہے گی۔ اور احادیث میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ قبیلہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ حدیث میں ہے، قبیلہ اشعری کے لوگ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، جب تک مدینہ کے قریب پہنچے وہ توشہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ جب وہ آدمی مسجد نبوی میں پہنچا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها۔ اس نے کہا میں کہ ہر حیوان کا، ہر چیز کا اللہ نے ذمہ دیا ہے تو ہمارا بھی تو ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کرنے کی واپس چلا گیا اور جا کر ساتھ وہ کہا ارے تمہارا تو بہت بڑھیا انتظام ہونے والا ہے، قریب بہت بڑھیا انتظام ہونے والا ہے۔ یہ بتائے ساتھیوں کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آیا، واپس آ گئے آیت سن کر۔ کچھ ہی وقت بعد میں ایسا یقین تھا ہم لوگوں کا کہ ایک شخص جو ہے بہت سارا پکا ہوا گوشت اور روٹیاں لے کر گرم گرم کھانا لے کر حاضر ہوا اور ان کو دے دیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جب خوب سیر ہو کر کھا لیا تو امیر نے کہا، ان کے جو امیر تھا، ارے یہ سب بچ گیا، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واپس پہنچا دو کہ وہاں کام آ جائے گا۔ چنانچہ اس کو واپس پہنچایا اور فرمایا حضرت آپ نے جو کھانا بھیجا تھا اس میں سے یہ بچ گیا ہے بہت سارا، اس لیے ہم واپس لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ اچھا پھر یہ لوگ سب آئے، واپس آنے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قصہ کیا، سارا قصہ سنا کہ ایسے آدمی بھیجا تھا، وہ آپ سے نہ مل کر واپس چلا گیا۔ فرمایا وہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا تھا، تمہارے یقین پر آیا تھا، تمہاری جو ہے ایمان اور یقین اور ایمانی غیرت پر تمہارے اللہ نے مدد فرمائی تھی، اور وہ کھانا فرمایا اتنا لذیذ نہ ہو تو وہ کھانا لذیذ نہیں ہوگا تو کون سا کھانا لذیذ ہوگا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں نے بھی کھانا کھایا۔ ایسی اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اس لیے اگر ہم ایک خرچ کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا یا 100 گنا یا کتنا گنا اللہ کا فرمائے۔ اس سے گھبراؤ مت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ حدیث شریف میں آیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑھتا ہے۔ آج تک کی تاریخ میں بتا دیتے ہیں، آج تک کی تاریخ میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتا ہے اور بھوکا مر گیا۔ ایک راستے سے ہم نکالیں دوسرے راستے سے ضرور آئے گا۔ بہرحال بس یہی بات عرض کرنی تھی۔ ایک تو ہم جو ہے زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور صدقات کا اہتمام کریں، اور اس مبارک مہینے میں ہم ذکر کا اہتمام کریں اور کوشش کر کے تھوڑا تہجد کا بھی اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اپنے کمزوروں پر ہم نظر کریں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جو ہے ملنے والوں میں کون ایسا کمزور ہے جس کی مدد کی جائے، انشاءاللہ اس کا بہت اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا